السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، نیت کی اصلاح کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں عمل کی ایک شرط بیان کی ہے۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں سے ایک شرط وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ انسان کا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جب اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور عمل کی دوسری شرط کہ وہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان دو شرطوں کی موجودگی میں عمل قبول ہوگا، وگرنہ وہ عمل بیکار ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر ما في قلوبكم واعمالكم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اور ایک حدیث میں الفاظ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں فیصلے مال دیکھ کے نہیں ہوں گے کہ یہ بندہ بڑا طاقتور ہے، اس کو بخش دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ شکل دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل جو تم کر رہے ہو، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کس کی رضا کے لیے کر رہے ہو، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جہنم لیسعر عن ثلاثۃ۔ شام کے کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے بڑے غور سے نبی علیہ السلام سے سنی ہو۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی، آپ فرما رہے تھے کل قیامت کا دن ہوگا، 3 بندوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ اول ما یقضی بین الناس وہو ثلاثۃ، سب سے پہلے لوگوں میں سے ان 3 بندوں کا فیصلہ ہوگا۔ تو 3 بندے کون سے ہیں؟ رجل استشہد فأتی بہ، ایک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ رب العالمین بلائیں گے، میرے بندے بتاؤ میں نے تمہیں زندگی عطا کی، جوانی عطا کی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان ہی قربان کر دی، تیرے راستے میں جان قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین فرمائے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں یہ بڑا بہادر ہے۔ فقد قیل ما قیل، لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ شہادت کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت کی خرابی اور ریاکاری، دکھلاوے کی وجہ سے وہ سارا عمل ہی بیکار ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ غنی مالدار شخص، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے وافر مال عطا کیا،
بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ بندہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں جہاں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت تھی میں وہاں خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں یہ تو بڑا جواد ہے، یہ بڑا سخی ہے۔ لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ عالم اور قاری، دین کا علم رکھنے والا، قرآن کا علم رکھنے والا، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے بتاؤ تمہیں اتنا علم عطا کیا تھا کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ میں نے جہاں جہاں ممکن تھا میں نے لوگوں کو تیرا دین سنایا۔ اللہ فرمائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے سنایا کہ لوگ کہیں گے اس کو تو بڑا علم آتا ہے، اس کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، اس تو بہت بڑا عالم ہے۔ لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جاؤ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان تینوں بندوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب کے سب عمل بہت بڑے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے سارے ہی ضائع ہو گئے۔ آخری حدیث، تین کام ایسے ہیں جس میں نیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، شریعت اس میں نیت کا اعتبار نہیں کرتی۔ ابو داود کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والرجع۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں، حقیقت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں تو ہو ہی جاتے ہیں، مذاق کرو تو بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نیت نہیں تھی، اس میں نیت کا عمل دخل ہے ہی نہیں ہے۔ پہلا عمل نکاح، مثال کے طور پہ کسی عورت کا ولی، اس کا باپ، اس کا بھائی آپ سے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا، تو شرعی طور پہ نکاح ہو چکا ہے۔ بعد میں چاہے وہ کہے میں تو مذاق کر رہا تھا، اس میں مذاق ہے ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ حقیقت میں بھی ہے، مذاق میں بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ طلاق، طلاق کوئی شخص چاہے مذاق میں اپنی بیوی کو کہے، حقیقت میں کہے پھر تو واضح ہی ہے، مذاق میں بھی کہہ دے تو واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ رجوع، جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور کہے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، دوبارہ تمہیں اپنی بیوی بنا لیتا ہوں، تو خواہ وہ مذاق میں کہے خواہ حقیقت میں کہے، ان تین اعمال کے اندر شریعت انسان کی نیت کو نہیں دیکھتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔